بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو موضوع میں آپ سے اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کر دوں کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اگر آپ یہ کام پہلے کر چکے ہیں تو میرے ویڈیو چینل کا لنک جو ہے وہ برائے مہربانی آپ اپنے عزیز و اقارب کو بھجوا دیں تاکہ وہ بھی صورتحال سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نیب جو ہے وہ پاکستان میں ایک ایسا قانون بنایا گیا جو ظاہر ہے کہ نواز شریف کے دور میں بنا، احتساب کا قانون، پھر اس کو اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ اس وقت کے جو چیئرمین تھے احتساب کے، ان کے نام سے یہ رکھا گیا، ان کے نام سے ہی منسوخ کر دیا گیا، یعنی سیف الرحمان کی بجائے انہیں احتساب الرحمان کہنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اس طرح سے اس کو مس یوز کیا گیا۔ پھر پرویز مشرف کے دور میں بھی اس کا استعمال ہوا بڑا برے طریقے سے کہ جتنے بھی وہ پیٹریاٹس بنے تھے ان سب کو، وہ سارے نیب زدہ تھے، اور اس کے بعد ان کو جو ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں اور اس طرح جمالی حکومت کو بنایا گیا۔ پھر اب جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تو انہوں نے اس قانون کو تبدیل کرنے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، اس میں بڑے انہیومن قسم کے جو ان سے ہیں کلازز موجود ہیں، اور نواز شریف نے کہا کہ خبردار کسی نے نیب قانون کو ہاتھ لگایا۔ اسی طرح جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت آئین کی آرٹیکل 62 63 کو چینج کرنے کی بات کی تھی اسد زرداری صاحب نے، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت بھی اڑ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ خبردار کسی نے اس کو ہاتھ لگایا۔ تو پھر بات ہوا یہ کہ یہ دونوں قوانین جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے گلے پڑے، بلکہ صرف ان کے گلے نہیں پڑے بلکہ پوری نون لیگ کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کافی زیادہ ان کو جو ان سے وہ پریشانی لاحق ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نعرہ نہیں دوں گا اور کسی نے نیب قانون کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، اور 62 63 میں بھی امینڈمنٹ نہیں ہوگی۔ تو یعنی جو ان دو قوانین کو پروٹیکٹ کرتے رہے وہی ان کے بعد میں اس کے جو ہے نا گھیرے میں آئے، اور وہی اس میں پھنستے چلے گئے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن جب انسان اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے، اور یہ یقیناً صرف اقتدار کے نشے کی بات کروں جی، اصل میں خان صاحب کے بارے میں جب بات کرو اور نشے سے متعلق بات کرو تو لوگ کسی اور طرف لے جاتے ہیں، لیکن میں صریحاً صرف اقتدار کے نشے کی بات ہی کرتا ہوں۔ تو وہ خان صاحب جو ان سے ہے نا وہ اس وقت سمجھ نہیں پا رہے کہ کل کو انہوں نے بہرحال اپوزیشن میں آنا ہے، ساری زندگی تو وہ بادشاہ سلامت بن کر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ اگر آج آپ حکومت میں ہیں تو کل آپ اپوزیشن میں آتے ہیں۔ یہی اس کا ایک سب سے زیادہ خوبصورتی ہے۔ بات کر رہا تھا میں نیب قانون کی، تو نیب قانون پہ اگر بات کریں تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑا مشہور کیس ہوا، جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، جس میں بڑا اسد زرداری صاحب کو میڈیا نے رگڑا دیا اور بڑی باتیں کی۔ اس قانون کے اندر جو ڈاکٹر ڈنشا ہیں، ان کی ضمانت کو منظور کر لیا نیب نے، اور اس پر جو ریمارکس دیے ہیں اس دوران کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے، وہ بڑے سخت ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سخت ریمارکس دیے گئے نیب کے اوپر اور نیب کی کارکردگی اوپر ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی جانب سے۔ تو کل جو آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ نیب ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائے، اور نیب کے پاس اپنی مرضی سے کام کرنے کا کوئی اختیار موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ بھی کہا کہ نیب بکری چور کو پکڑ لیتا اور بڑی کرپشن والے جو ان سے ہیں نا ان کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ بہرحال وہ انہوں نے زمان لے لی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیب کی اگر ہم اوورآل کارکردگی کو دیکھیں تو جتنے بھی کیسز انہوں نے اس وقت کیے ہیں یا جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اس میں سے صرف 18% ایسے ہیں جن پہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے۔ یہ نیب کی کارکردگی ہے، جبکہ اصل میں جو کام نیب کر رہی ہے وہ ایک باؤنٹی ہنٹر کے طور پہ ایک ٹرم ہے جو ظاہر پاکستان میں اس طرح سے نہیں، لیکن جو جانتے ہیں ہانگ کانگ اور امریکن سوسائٹی کو، وہاں پر بینکوں نے رکھے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ جنہوں نے قرضہ کھایا ہوتا ہے، ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو گرفتار کروا کے ان سے پیسے نکلواتے ہیں۔ تو نیب کچھ اسی طرح کا کام کر رہا ہے۔ نیب نے پلی بارگین ایک قانون میں شک موجود ہے، تو جتنے لوگوں کو پکڑا ہے ان سے وہ پلی بارگین کرتے ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ
जो टीम पकड़ेगी उसको उसका एक ख़ास परसेंटेज जो भी वो रकम निकलवाएगी उसका एक ख़ास परसेंटेज उस टीम को इनाम के तौर पर दिया जाता है। तो ये जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि नैब की जो रेफरेंस दायर ना करने की असल वजह है वो शायद यही है कि चूँकि टीम को अपना लालच होता है कि सानू पैसे लग जाएंगे, तो वो ज़्यादा ज़ोर प्ली बारगेन पे ही देते हैं और फिर इस तरह वो असल सबूत भी नहीं सामने लाते। लेकिन नैब बहरहाल एक इंतहाई मुतनाज़ा कानून बन चुका है और किसी भी कानून के लिए ज़रूरी है कि उसके जो भी आइनी और कानूनी जवाज़ हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन उसका सबसे पहले जो है वो इखलाकी जवाज़ ज़रूरी होता है। और अनफॉर्चुनेट है बेशक, लेकिन नैब अपना इखलाकी जवाज़ खो चुका है। ये कानून जो है इतना मुतनाज़ा हो गया है कि जो भी जिसको भी आप देखें वो नैब के ख़िलाफ़ बोल रहा है, और चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो अपोजिशन हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे ताजर हैं, सब ने, यानी इमरान खान ने ताजरों से बात की तो उन्होंने कहा जनाब जो अगर नैब मौजूद है असी सरमायाकारी नहीं जे करनी। उन्होंने अगर रियल स्टेट वालों से बात की तो उन्होंने कहा जब तक नैब मौजूद है और इस तरह के हमें पकड़ता तो हमने बिल्कुल रियल स्टेट में वो नहीं, बिल्कुल सरमायाकारी नहीं करनी। तो इस तरह के हालात में नैब का वजूद जो है वो आखिर इतना क्यों ज़रूरी है खान साहब के लिए कि वो उसको बरकरार रखने पर बाजिद हैं, बल्कि बार बार ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। और नैब हुकूमत वो एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं जी अपोजिशन चाहती है कि नैब के कानून को तब्दील कर दिया जाए, और इसलिए चाहती है क्योंकि वो चोर है। अब बात यह है कि खान साहब सिर्फ अपोजिशन तो चोर नहीं, तुहाडे इर्द गिर्द वेखो भी किन्ने बड़े ने, बल्कि बाकी गल्लां छड्डो, ज़रा वो जिहड़ी अपना तुहाडी भैन है अलीमा उन्हां दे बारे भी कोई थोड़ा जिहा गौर करो, उन्हां को अरब रुपए कित्थों आए, उसकी तरफ नैब नहीं जाता। असल बात यह है कि अगर नैब तमाम लोगों को, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, या और ख़ास तौर पे हुकूमत और अपोजिशन दोनों को एक ही लाठी के साथ हाँके तो फिर ज़रूर नैब की क्रेडिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और अपोजिशन का तो ये कहना है कि जब से नैब चेयरमैन की एक मुतनाज़ा वीडियो लीक हुई, वो सामने आई खातून के साथ, और फिर उनकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, तो उसके बाद से तो नैब चेयरमैन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद नैब हो चुके हैं, यानी इमरान खान की मुट्ठी में हैं और वो शिकंजे में कसे हुए हैं कि वो कहीं उनकी इंक्वायरी उल्टी शुरू ना हो जाए। वैसे ये बड़ी हैरानी की बात है कि नैब चेयरमैन यानी इतने अहम ओहदे पर बैठा शख्स, उसकी एक मुतनाज़ा वीडियो आए और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, ये बहरहाल एक सवालिया निशान है। और इसकी वजह से ये अपोजिशन जो है वो बार बार इस बात को दोहराती है और उसको जो है ना एक किस्म का उन्होंने ताना सा बना लिया है। और नैब के चेयरमैन की जानिब से भी इस बारे में कोई तसल्ली बख्श बहरहाल जवाब नहीं सामने आ सका। ये सूरत हाल जो है ये दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और अदालतें जिस तरीके के साथ जिनको ये गिरफ़्तार करते हैं नैब वाले, उनको जिस तरह से ज़मानत दी जाती हैं, और फिर जो उनके बारे में रिमार्क्स आते हैं नैब की कारकर्दगी ऊपर, वो बड़ा एक सीरियस मैटर है। अगर नैब को बरकरार ही रखना है तो कम अज़ कम उसको इंडिपेंडेंट करें, या कम अज़ कम उसका जो है वो एक उनको कहें कि यार चलें, चाहे मतलब वो गोंगला तो मिट्टी झाड़ाने ले, कि 2-4 बंदे हुकूमत भी फाड़ लो। ये चीनी स्कैंडल का ही आप थोड़ा सा नोटिस ले लें, कोई जो सा ये जो LNG का उन्होंने टाइम पे मुआहदे नहीं किए और कौम को इतने अरबों रुपए का टिका लगा, उसका क्यों नोटिस ले लें, किसी को नोटिस भेज ही दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, और नतीजा ये है कि नैब मुसलसल मुतनाज़ा होता जा रहा है। डिप्टी चेयरमैन है सेनेट में सलीम मांडवी वाला, उन्होंने नैब के ऊपर बाकायदा तौर पर एक इजलास बुलाया, उन्होंने रिक्वेजिशन जमा करवाई और सेनेट के चेयरमैन ने उस पर इजलास बुला लिया। फिर बड़ी लंबी एक डिबेट हुई और हर मेंबर ने उठ के, जितने भी उठे उन सब ने सलीम मांडवी वाला के मौक़िफ़ की तईद की कि नैब अपने जो इख्तियारात हैं उससे बाहर निकल के खेल रहा है। और ये भी बात हुई कि जनाब नैब सबके असासे चेक करता है, तो नैब वालों को भी तो असासे चेक होने चाहिए। ये बातें जब किसी अदारे के बारे में हों और वो अदारा आइनी हो तो फिर बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो जब तक तो खान साहब अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, लेकिन खान साहब दे कोल भी वैसे टाइम थोड़ा है ज़िद ते अड़न दा, लेकिन अगर वो अपनी ज़िद पे इसी तरह अड़े रहे तो अगर नैब ने वाकई किसी जेनवन बंदे को भी, नहीं जेनवन मुजरम ही पकड़ लिया, गलती न अन्य हथ बटेरा ही आ गया और वो वाकई बंदा करप्ट था,
پکڑ ہی لیا اور اس کو کہیں سے سزا کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو لوگوں نے پھر بھی کہنا کہ جناب انہیں نیب نو پیسے نہیں لائے انہیں. اس طرح کی صورتحال جب اداروں کے بارے میں ہو جائے تو پھر ادارے جو ہیں ان کو وہ اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھتے ہیں اور پھر ان کی زیادہ دیر ضرورت معاشرے میں محسوس نہیں کی جاتی. حکومت کو بھی چاہیے اور نیب کے چیئرمین کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ بڑے کریڈیبل جسٹس رہے ہیں اپنے دور میں جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے, تو کم از کم وہ اس بارے میں ضرور غور کریں. لیکن جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور جس قسم کے معاملات اب تک سامنے آ رہے ہیں اس میں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اس بات کی طرف توجہ دے گا. بہرحال اپوزیشن اپنا رولہ ڈال رہی ہے اور حکومت نے اپنا رولہ ڈالا ہوا ہے کہ NRO نہیں دوں گا. اس ساری صورتحال میں وہ بندے جو کہ نہ اپوزیشن کے ہیں نہ حکومت کے ہیں, غلطی سے بزنس مین ہیں یا غلطی سے وہ کچھ سرکاری ملازم ہے اور ان کی کہیں آواز نہیں, وہ پستے ہی چلے جا رہے ہیں. اور نیب کے نوٹسز نے ان کا جو انسانہ ناک میں دم کر رکھا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں. چند روز پہلے بھی ایک افسر تھے, انہوں نے خودکشی کی, خرم شاید ان کا نام تھا, انہوں نے خودکشی کی اور وہ صرف اس لیے کی کہ کہا جاتا ہے کہ نیب کی طرف سے انہیں بار بار نوٹسز جا رہے تھے. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں. تو اگر اتنا ہی متنازع ادارہ بن گیا اور اتنا ہی متنازع قانون بن گیا ہے یہ, تو یار کچھ خدا دا خوف کرو. کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ تبدیل نہیں ہو سکتا یا امینڈمنٹ نہیں آ سکتی. اگر آئین میں امینڈمنٹ آ سکتی ہے وقت کی ضرورت کے تحت تقاضوں کے مطابق, تو پھر نیب قانون میں ترمیم کرنا کون سا کوئی اتنا بڑا کوئی خدا نخواستہ گناہ کا کام تھوڑی ہے. تو اس طرف بھی غور کرنا چاہیے. لیکن چونکہ سیاست کرنی ہے اور اپنے مخالفین کو دبا کے رکھنا ہے, یہی اس حکومت کا نعرہ تھا اور یہی کام وہ مسلسل کر رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اب کب تک حکومت اس کام پہ جاری رکھتی ہے اور اپوزیشن کا دباؤ کب تک برداشت کرتی ہے. بہرحال انسانیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس قانون پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.